بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب مکہ والوں نے حضور کو تلاش کیا اور حضور نہیں ملے تو مکہ والوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو انعام میں 100 اونٹ ملے گا۔ اس بھاری انعام کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور کچھ لوگوں نے تو بہت دور تک حضور کا پیچھا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گفا سے نکلے جس کو غار سور کہا جاتا ہے تو دوسرے دن قدید نامی جگہ تشریف لے گئے اور آپ کا گزر وہاں پر حضرت ام معبد کے گھر کے پاس سے ہوا۔ ام معبد ایک بوڑھی عورت تھی جو اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی رہا کرتی تھی اور سفر پر آئے لوگوں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کچھ خریدنے کا ارادہ کیا مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے گھر کے ایک طرف ایک بہت ہی کمزور بکری ہے۔ حضور نے پوچھا، کیا یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ ام معبد نے کہا، نہیں۔ حضور نے فرمایا، اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ نکال لوں۔ ام معبد نے اجازت دے دی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ پی کر سیراب ہو گئے اور ام معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر ام معبد اور ان کے شوہر دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ روایت ہے کہ ام معبد کی یہ بکری 18 ہجری تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کے زمانے میں جب عرب میں بہت ہی سخت سوکھا پڑا تو تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ سوکھ گیا۔ اس وقت بھی یہ بکری صبح اور شام برابر دودھ دیتی رہی۔ جب ام معبد کے گھر سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ کے لیے آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شخص سراقہ ابن مالک نے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر حضور کا پیچھا کیا۔ قریب پہنچ کر اس نے حضور پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ انعام کے لالچ نے اسے دوبارہ تیار کیا اور وہ شخص حملے کی نیت سے آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک دھنس گئے۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر ڈر سے کانپنے لگا اور بچاؤ بچاؤ پکارنے لگا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحم آ گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا، میرے لیے یہ لکھ دیجئے کہ آپ کی طرف سے مجھے نجات کا پروانہ مل چکا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ کے لیے ایک تحریر لکھ دی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے سراقہ کو نجات کا پروانہ مل چکا ہے۔ سراقہ نے اس تحریر کو اس تھیلے میں رکھ لیا جس میں اس نے تیر رکھا تھا اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرف نہیں ہے۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سفر کا سامان بھی حضور کی خدمت میں گفٹ کے طور پر پیش کیا مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی عظمت اور اسلام کی سچائی کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ اور جنگ حنین سے فارغ ہو کر جارانہ میں ٹھہرے تو سراقہ اسی پروانہ نجات کو لے کر جس کو حضور نے سراقہ کے ہاتھوں لکھوایا تھا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ وہی سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اے سراقہ، تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسرا کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے
اللہ کے رسول کے اس فرمان کے برسوں بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کے زمانے میں ایران فتح ہوا اور کسرا کے کنگن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لائے گئے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ کنگن حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ کو پہنا دیے اور فرمایا، اے سراقہ، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو ملک فارس کے بادشاہ کسرا سے چھین کر ایک جنگلی سراقہ کو پہنا دیا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 24 ہجری میں وفات پائی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سواروں کو ساتھ لے کر اس لالچ میں حضور کی گرفتاری کے لیے آئے کہ قریش سے 100 اونٹ انعام میں مل جائے گا، مگر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو حضور نے فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں۔ نبوت کی اس تاثیر کا ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور بہت ہی عقیدت کے ساتھ یہ اپیل کیا، ریکویسٹ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری یہ دلی خواہش ہے کہ مدینہ میں حضور کی انٹری ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ کہا اور اپنا عمامہ شریف سر سے اتار کر اپنے نیزے پر باندھ لیا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرچارک بن کر آگے آگے چلتے رہے۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مدینہ میں کہاں اتریں گے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی کو اللہ تعالی جہاں بٹھائے گا وہیں میں ٹھہروں گا۔ اس سفر میں اتفاق سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کی ملاقات ہو گئی، جو حضور کے پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں۔ یہ ملک شام سے تجارت کا، بزنس کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کچھ اچھے کپڑے گفٹ کے طور پر پیش کیے، جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرما لیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر مدینہ میں پہلے سے ہی پہنچ چکی تھی اور عورتوں، بچوں تک کی زبانوں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا چرچا تھا، اس لیے مدینہ والے آپ کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ بے قرار تھے۔ روزانہ صبح کو اٹھتے اور نکل کر شہر سے باہر آتے اور انتظار کر کے واپس چلے جاتے۔ روزانہ صبح نکل کر شہر کے باہر انتظار کرتے اور ویلکم کے لیے تیار رہتے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو افسوس کرتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنی عادت کے مطابق مدینہ والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ اچانک ایک یہودی نے اپنے قلعہ سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آ پہنچی ہے۔ اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے مدینہ والو، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ چکے ہیں۔ یہ سن کر تمام انصار صحابہ بدن پر ہتھیار رکھ کر اور خوشی سے مچل کر دونوں عالم کے تاجدار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ویلکم کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے پورا شہر گونج اٹھا۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کی دوری پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قباء کی سرزمین پر تشریف لے گئے اور قبیلہ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم کے گھر میں تشریف لے گئے۔ پورے خاندان نے اس پر فخر کیا کہ انہیں دونوں عالم کے سردار حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرنے کا اتنا بڑا موقع ملا۔ چاروں طرف سے انصار صحابہ خوشی اور مسرت کے ساتھ آتے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش کرتے۔ اکثر صحابہ اکرام جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے، وہ لوگ بھی اسی گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر
तीसरे दिन मक्का से चल पड़े थे। वो भी मदीना आ गए और उसी घर में ठहरे जहां हुजूर ठहरे हुए थे, और हजरत कुलसुम और उनके खानदान वाले तमाम मुकद्दस मेहमानों की मेहमान नवाजी में दिन रात बिजी रहने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कुबा की सरजमीन पर तशरीफ ले गए तो वहां सबसे पहला काम एक मस्जिद की तामीर थी। इस मकसद के लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत कुलसुम की एक जमीन को पसंद फरमाया। जहां अमर बिन औफ के खानदान की खजूरें सुखाई जाती थीं, उसी जगह हुजूर ने अपने मुकद्दस हाथों से एक मस्जिद की बुनियाद डाली। यही वो मस्जिद है जो आज भी मस्जिद कुबा के नाम से मशहूर है और जिसकी शान में कुरान की ये आयत नाजिल हुई, जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। यकीनन वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से परहेजगारी पर रखी हुई है, वो इस बात की ज्यादा हकदार है कि आप उसमें खड़े हों। उस मस्जिद में ऐसे लोग हैं जिनको पाकी बहुत पसंद है और अल्लाह ताला पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। उस मुबारक मस्जिद की तामीर में सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ साथ खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपने मुबारक हाथों से इतने बड़े बड़े पत्थर उठाते थे कि उनके बोझ से जिस्म मुबारक झुक जाता था। और अगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार असहाब में से यानी सहाबा में से कोई अर्ज करता, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आप छोड़ दीजिए, हम उठा लेंगे, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसका दिल रखने के लिए छोड़ देते, मगर फिर उसी वजन का दूसरा पत्थर उठा लेते और खुद ही उसको लाकर इमारत में लगा देते। और तामीरी काम में जोश व वलवला पैदा करने के लिए सहाबा इकराम के साथ आवाज मिलाकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु के अशार पढ़ते जाते, जिसका तर्जुमा है, वो कामयाब है जो मस्जिद की तामीर करता है, मस्जिद बनाता है और उठते बैठते कुरान पढ़ता है और सोते हुए रात नहीं गुजारता। 14 या 24 दिन अल्लाह के रसूल कुबा की सरजमीन पर ठहरे। इस बीच मस्जिद कुबा की तामीर फरमाकर जुमा के दिन कुबा से मदीना की तरफ रवाना हुए। रास्ते में कबीला बनी सालिम की मस्जिद में पहला जुमा हुजूर ने पढ़ा। यही वो मस्जिद है जो आज तक मस्जिदुल जुमा के नाम से मशहूर है। शहर वालों को खबर हुई तो हर तरफ से लोग बहुत ही जोश के साथ इस्तकबाल के लिए दौड़ पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाली रिश्तेदार बनु नज्जार हथियार लगाए कुबा से शहर तक 2 लाइन बनाए मस्त होकर चल रहे थे। आप रास्ते में पूरे कबीले की मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते और सबको खैर बरकत की दुआएं देते हुए चले जा रहे थे। शहर करीब आ गया तो मदीना वालों के जोश का यह हाल था कि पर्दे में रहने वाली औरतें अपने घरों की छतों पर चढ़ गईं और वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए ये शेर पढ़ने लगीं, जिसका तर्जुमा है, हम पर चांद तुलू हो गया वदा की घाटियों से, हम पर खुदा का शुक्र वाजिब है, जब तक अल्लाह से दुआ मांगने वाले दुआ मांगते रहें। और आगे ये शेर पढ़ती हैं, जिसका तर्जुमा है, ऐ वो मुकद्दस जात जो हमारे अंदर भेजे गए, आप वो दीन लाए जो इस काबिल है कि हम उस पर चलें। आपने मदीना को इज्जत बख्शा तो आपके लिए खुशामदीद है, वेलकम है, ऐ बेहतरीन दावत देने वाले। ये वो अशार हैं जो मदीना की औरतें अपने घरों की छतों पर चढ़कर पढ़ रही थीं जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना की सरजमीन पर तशरीफ ले गए थे। मदीना की नन्ही नन्ही बच्चियां खुशी में झूम झूम कर और दफ बजा बजा कर ये गीत गाती थीं, जिसका तर्जुमा है, हम खानदाने बनु नज्जार की बच्चियां हैं। वाह, क्या ही खूब हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे पड़ोसी बन गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन बच्चियों की खुशी और मोहब्बत से इतना ज्यादा मुतासिर हुए कि पूछा, ऐ बच्चियों, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? तो बच्चियों ने एक साथ मिलकर कहा, जी हाँ, जी हाँ। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुश होकर मुस्कुराते हुए फरमाया कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। छोटे छोटे लड़के और गुलाम झुंड के झुंड खुशी के मारे मदीना की गलियों में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का नारा लगाते हुए दौड़ते फिरते थे। हजरत बरा इब्न आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ लाने पर मदीना वालों में वो खुशी और मसरत देखी गई
जो उससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। अंसार के तमाम कबीले जो रास्ते में मौजूद थे बहुत ही जोश व जज्बे और मोहब्बत के साथ ऊंटनी की रस्सी को थाम कर अर्ज करते थे, या रसूलल्लाह, आप हमारे घर में तशरीफ लाएं। मगर आप उन सब जानिसारों को यही फरमाते थे कि मेरी ऊंटनी की रस्सी छोड़ दो, जिस जगह खुदा को मंजूर होगा उसी जगह मेरी ऊंटनी बैठ जाएगी। चुनांचे जिस जगह आज मस्जिद नबवी शरीफ है उसके पास हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। उसी जगह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऊंटनी बैठ गई और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इजाजत से आपका सामान उठाकर अपने घर में ले गए और हुजूर उन्हीं के घर पर रुके। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर की ऊपरी मंजिल को हुजूर की खिदमत में पेश किया, मगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की आसानी को देखते हुए जो आपसे मुलाकात के लिए आते थे नीचे की मंजिल को पसंद फरमाया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों वक्त आपके लिए खाना भेजते और आपका बचा हुआ खाना तबर्रुक समझकर मियाँ बीवी खाते। खाने में जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों का निशान पड़ा होता, बरकत हासिल करने के लिए हजरत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी जगह से लुकमा उठाते और अपनी हर बात और हर काम से बेपनाह अदब व एहतराम और अकीदत व मोहब्बत का इजहार करते। एक मर्तबा घर के ऊपरी मंजिल पर पानी का घड़ा टूट गया, तो इस डर से कि कहीं पानी बहकर नीचे की मंजिल में न चला जाए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ न हो जाए, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा पानी अपनी चादर में सुखा दिया। घर में यही एक चादर थी जो गीली हो गई। रात भर मियाँ बीवी ने ठंडक को बर्दाश्त किया, मगर हुजूर को जरा बराबर तकलीफ पहुंचने नहीं दिया। 7 महीने तक हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी शान व शौकत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी का शरफ हासिल किया। जब मस्जिद नबवी और उसके आसपास के कमरे तैयार हो गए, रूम तैयार हो गए, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन कमरों में अपनी पाकीज़ा बीवियों के साथ रहने लगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना में यहूदियों के सबसे बड़े आलिम माने जाते थे। खुद उनका अपना बयान है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना में तशरीफ लाए और लोग गिरोह दर गिरोह ने देखने के लिए हर तरफ से आने लगे, तो मैं भी उसी वक्त हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और जैसे ही मेरी नजर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर पड़ी, तो पहली ही नजर में मेरे दिल ने यह फैसला कर लिया कि ये चेहरा किसी झूठे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तकरीर में ये इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, सलाम का चर्चा करो, खाना खिलाओ और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, और रातों को जब लोग सो रहे हों तो तुम नमाज पढ़ो। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम फरमाते हैं कि मैंने हुजूर को एक नजर देखा और आपके ये 4 बोल मेरे कान में पड़े तो मैं इस तरह मुतासिर हो गया, प्रभावित हो गया कि मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम में आना ये इतना अहम वाक़या था कि मदीना के यहूदियों में खलबली मच गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जबकि अभी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर ही में तशरीफ रखे हुए थे, आपने अपने गुलाम हजरत जैद बिन हारसा और हजरत अबू राफे रज़ी अल्लाह अन्हु को 500 दिरहम और 2 ऊंट देकर मक्का भेजा ताकि ये दोनों अपने साथ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बीवी बच्चों को मदीना ले आए। चुनांचे ये दोनों हजरात जाकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियां हजरत फातिमा और हजरत उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और आपकी मुकद्दस बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत ओसामा बिन जैद और हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को मदीना ले आए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ना आ सकी क्योंकि उनके शौहर हजरत अबुल आस बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको मक्का में रोक लिया और हुजूर की एक बेटी हजरत बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھی۔ انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ آ گئے۔ ان میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ یہ سب لوگ مدینہ آ کر پہلے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر ٹھہرے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر بہت ضروری تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے اسی کے قریب بنو نجار کا ایک باغیچہ تھا۔ اللہ کے رسول نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغیچے کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم خدا ہی سے اس کی قیمت لیں گے۔ مفت میں زمین مسجد بنانے کے لیے دے دی، کیونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی۔ اللہ کے رسول نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہی، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ اس زمین میں کچھ درخت، کچھ گڈھے اور کافروں کی کچھ قبریں تھیں۔ اللہ کے رسول نے درختوں کے کاٹنے، کافروں کی قبر کو کھود کر پھینکنے کا حکم دیا۔ پھر زمین کو برابر کر کے خود آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد شریف کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے کھمبوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور یہ اشعار پڑھتے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے، لہٰذا اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اس مسجد کا نام مسجد نبوی شریف ہے۔ یہ مسجد ہر قسم کے دنیاوی رسم و رواج سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی تصویر ہے۔ اس مسجد کی پہلی عمارت کی لمبائی 60 گج اور چوڑائی 54 گج تھی اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کے اتری جانب ایک نیا دروازہ بنایا گیا۔ اس کے بعد الگ الگ زمانوں میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی رہی اور اس کی چوڑائی لمبائی میں اضافہ ہوتا رہا۔ مسجد کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی گئی تھی۔ اسی چبوترا کا نام صفہ ہے۔ جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترا پر سوتے بیٹھتے اور یہی لوگ اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اب جانیں گے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کے حجرے کہاں اور کیسے تیار ہوئے۔ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کے قریب ہی اپنی مقدس اور پاکیزہ بیویوں کے لیے کمرے بھی بنوائے۔ اس وقت حضرت بی بی سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نکاح میں تھی، اس لیے 2 ہی مکان بنوائے۔ جب دوسری بیویاں آتی گئیں تو دوسرے مکانات بنتے گئے۔ یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ 10-10 ہاتھ لمبے، 6-6 7-7 ہاتھ چوڑے، کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھت، وہ بھی اتنی نیچی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا۔ دروازوں میں کواڑ بھی نہیں تھے، کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مقدس گھر جس کو چومنا ہمارے لیے سعادت اور فخر کی بات ہے، وہ کونین کا شہنشاہ جس کو اللہ نے اپنا مہمان بنا کر عرش اعظم پر بلایا اور جس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج پہنا کر زمین کے خزانوں کی چابیاں جس کے ہاتھ میں عطا فرما دی اور جس کو دنیا میں جو چاہے کرنے کا اختیار دیا، جس کے زبان کا ہر فرمان وحی الہی ہوتا تھا، جن کی نگاہ کرم کے ایک اشارے نے ان لوگوں کی قسمت سنوار دی جو لوگ اونٹوں کی رسیاں پکڑ کر اونٹوں کو چرایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! وہ تاجدار مدینہ جو سلطان دارین اور شہنشاہ کونین کہلاتے ہیں، جن کی شان یہ ہے، اے سورج بول، اے چاند بتا، تم دونوں نے اس زمین کے بے شمار چکر لگائے ہیں، مگر کیا تمہاری آنکھوں نے ایسی سادگی کا کوئی منظر بھی کہیں کبھی دیکھا ہے؟
وہ صحابہ جو اپنے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، ان لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب ہی میں انتظام فرمایا۔ انصار صحابہ نے کچھ بڑی قربانی پیش کی، اپنے کو بڑپن ثابت کرتے ہوئے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات اور زمینیں دے دیں، مکانوں کی تعمیر میں ہر قسم کی مدد پہنچائی، جس سے مہاجرین کو مدینہ میں آباد ہونے میں بڑی آسانی ملی۔ سب سے پہلے جس انصاری نے اپنا مکان حضور کو گفٹ کے طور پر پیش کیا، اس خوش نصیب کا نام حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کے مکانات حضرت حارثہ بن نعمان ہی کی زمین پر بنائے گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کا نکاح تو ہو چکا تھا، لیکن اب تک رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تو اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی رخصتی ہوئی۔ حضور نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فرمائی۔ تو میرے دوستو، اب یہاں سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ آپ کو اگلے پارٹ میں سننے کو ملے گا۔